آج کے کلاس کے تیسرے مصنف اور آخری مصنف ہے بسمل عظیم آبادی. اس کے بعد ہم چلیں گے سوالات کی طرف. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اے آر ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیجئے, بیل آئیکن گھنٹی والے کا آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ لائیو کلاس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا, اس میں بھی جوائن ہو جائیے گا تاکہ اپڈیٹ آپ ملتی رہے. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر 7048 72348 آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کسی بھی رہنمائی کے لیے کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی. خیر, تو بسمل عظیم آبادی سید شاہ محمد حسن ان کا اصل نام ہے. عرفیت جو نام ہے شاہ جھبو, اور ساتھیوں بسمل ان کا تخلص تھا. پٹنہ سٹی کی مناسبت سے خود کو عظیم آبادی لکھتے تھے. کون؟ بسمل عظیم آبادی. 1900 میں پٹنہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور خسرو پور میں پیدا ہوئے. پٹنہ سے 30 کلومیٹر دور ہے خسرو پور. وہیں سن 1900 میں بسمل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی. 20 جون 1978 عیسوی کو طویل بیماری کے بعد بسمل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا. 2 سال کی عمر میں ہی والد کا انتقال ہو گیا, اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نانا سید شاہ مبارک حسین کے سر آ پڑی. یعنی کہ بسمل عظیم آبادی کے والد 2 سال کی جب یہ تھے تو ان کا انتقال ہو گیا, اور جب تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آئی تو ان کے جو نانا تھے سید شاہ مبارک حسین, انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی. انہوں نے مختلف جگہوں پر تعلیم کے لیے بھیجا, یعنی ان کے نانا نے, مگر یہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے. البتہ اس زمانے کے عام دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی اچھی خاصا تعلیم حاصل کی, اور ابتدائی عمر سے ہی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہو گئے. ابتدا میں شاد عظیم آبادی سے انہوں نے اصلاح لی. بسمل عظیم آبادی نے ابتدا میں کیا کیا؟ شاد عظیم آبادی سے اصلاح لی. اس کے بعد مبارک عظیم آبادی کے شاگرد ہوئے. تو اگر پوچھ لے کہ سہیل عظیم آبادی کس کے شاگرد ہوئے, تو سہیل عظیم آبادی مبارک عظیم آبادی کے شاگرد ہوئے تھے. یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے. ان کا مجموعہ کلام حکایت ہستی کے نام سے سن 1900 عیسوی میں شائع ہوا تھا. بسمل عظیم آبادی کا ددیحالی اور ننیحالی رشتہ بہت اعلیٰ نسب بزرگوں سے ملتا ہے. ان کے خاندان میں بھی علم و ادب کا چرچا اور شہرہ تھا, اس لیے بسمل نے دونوں ہی روایتوں سے اثرات قبول کیے, اور ایک طرف اپنی غزلوں میں عشقیہ جذبات و ارادات کو جگہ دی, تو دوسری طرف روحانی عناصر کی طرف بھی متوجہ رہے. گویا عشق مزاجی اور عشق حقیقی دونوں کا جلوہ بسمل عظیم آبادی کی غزلوں میں موجود ہے. بسمل کی ایک غزل جنگ آزادی کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی, جس کا مطلع ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یہ انہی کا شعر ہے. اس غزل کے بارے میں ایک عرصے تک یہ غلط فہمی رہی کہ یہ رام پرساد بسمل کی ہے. بہت لوگوں کو یہ کنفیوژن تھا کہ یہ رام پرساد بسمل کی غزل ہے, یہی سرفروشی والا. مگر شاد کی اصلاح کے ساتھ اس غزل کا عکس خود بسمل کی تحریر میں شائع ہو چکا ہے. لطیف جذبات و خیالات کے ساتھ ساتھ اسلوب کی سادگی, روانی اور برجستگی ان کی غزل گوئی کی امتیازی خصوصیات ہیں. بسمل عظیم آبادی کی اہم تصانیف اور ان کے مجموعے. حکایت ہستی ان کے کلام کا مجموعہ 1980 میں شائع ہوا. کلام بسمل جس کو محمد اقبال نے مرتب کیا. چمنستان بسمل محمد اقبال کی ترتیب و تدوین سے شائع ہوا. یاران میکدہ ان کی مختصر خود نوشت ہے یا یادداشت ہے, یہ 1976 عیسوی میں شائع ہوا. کس کی؟ تو بسمل عظیم آبادی کی.